یہ کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس ہے۔ میں ہوں نازیہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعرات 18 جون 2026 کی اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی ارکان پارلیمان بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس اتحاد کی حمایت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے گاندربل کے تولا مولا میں واقع کھیر بھوانی مندر کا دورہ کر کے سالانہ میلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ امرناتھ یاترا ملک بھر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا بہترین موقع ہے۔ وزارت داخلہ کی اعلیٰ سطحی ٹیم امرناتھ یاترا کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 20 اور جون 21 کو جموں و کشمیر کا دورہ کرے گی۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے خواتین کو ہراسانی سے پاک اور محفوظ کام کا ماحول فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج بانڈی پورہ میں کہا کہ نیشنل کانفرنس کے ارکان پارلیمان مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس اتحاد کی حمایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر جماعتوں کے ارکان کے فیصلوں پر وہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی، تاہم این سی کے ارکان پارلیمان نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ضلع میں ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی پروگراموں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو منصوبوں کی بروقت تکمیل اور بہتر عوامی خدمات کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج گاندربل کے تولا مولا میں واقع مقدس کھیر بھوانی مندر کا دورہ کیا اور جون 22 کو منعقد ہونے والے سالانہ میلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عقیدت مندوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا، مندر میں حاضری بھی اور انتظامات بروقت مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے یاتریوں سے جموں و کشمیر میں امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی کے لیے دعا کرنے کی اپیل بھی کی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سونا مرگ میں کہا کہ امرناتھ یاترا کشمیر کے عوام کو ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے زائرین کے ساتھ روابط مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنی روایتی مہمان نوازی، محبت اور خلوص کے ذریعے غلط فہمیوں اور تعصبات کو دور کر سکتی ہیں۔ اس دوران پی ڈی پی نے پارٹی کی توسیع کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جس کی سربراہی سینئر رہنما محبوب بیگ کریں گے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم، جس کی قیادت مرکزی داخلہ سیکریٹری گووند موہن کریں گے، 20 اور جون 21 کو جموں و کشمیر کا دورہ کرے گی۔ ٹیم امرناتھ یاترا کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لی تھی۔ اس میں مختلف مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سینئر افسران شامل ہوں گے۔ یاترا کا آغاز 3 جولائی سے ہوگا۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے آج جموں و کشمیر میں خواتین کو کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی سے تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو خواتین کے لیے محفوظ، باوقار اور ہراسانی سے پاک ماحول یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیداری پروگراموں، تربیتی اقدامات اور شکایات کے مؤثر ازالے پر بھی زور دیا گیا۔ منشیات کے خلاف جاری نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس نے جموں میں تفتیشی افسران کے لیے 2 روزہ خصوصی تربیتی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ انسپکٹر جنرل پولیس جموں زون بھیم سین توتی نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کے نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے معیاری تحقیقات اور مضبوط استغاثہ ناگزیر ہے۔ اس پروگرام میں 120 افسران شرکت کر رہے ہیں۔ گلمرگ گونڈولا سروس تکنیکی خرابی کے باعث عارضی طور پر معطل ہونے سے سینکڑوں سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حکام اور تکنیکی ماہرین نے سروس بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے، جبکہ متاثرہ سیاحوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق مسافروں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ سری نگر میں معروف مصنف اشفاق گوہر زرگر کی تصنیف سراج القلوب کی رسم اجرا منعقد ہوئی۔ تقریب میں رکن پارلیمان میاں الطاف احمد، مفتی اعظم جموں و کشمیر مفتی ناصر الاسلام اور دیگر ممتاز علماء و دانشوروں نے شرکت کی۔ مقررین نے کتاب کی علمی اور روحانی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مطالعے کے فروغ اور کشمیر کے فکری ورثے کے تحفظ پر زور دیا۔ بھارتی فوج نے سنجوا ملٹری اسٹیشن میں منعقدہ اگنی ویر بھرتی ریلی میں شریک امیدواروں کی اضافی میرٹ لسٹ جاری کر دی ہے۔ منتخب امیدواروں کو جون 19 کو مزید کارروائی کے لیے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بین الاقوامی خبروں میں وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے حکام کو ایک متوازن، باہمی مفاد پر مبنی اور مؤثر تجارتی معاہدے کی سمت کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ملاقات کے دوران علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ادھر امریکہ اور ایران نے جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع اور مستقل امن معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے 14 نکاتی عبوری معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے میں آبنائے ہرمز کی بحالی، بعض پابندیوں میں نرمی اور جنگ کے بعد تعمیر نو کے اقدامات شامل ہیں۔ امریکی حکام نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق امریکہ اور ایران کی قیادت نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اور آخر میں موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات میں جون 22 تک جموں و کشمیر میں غیر مستحکم موسم کی پیشگوئی کی ہے۔ مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش، گرج چمک اور بعض مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ عوام کو احتیاط برتنے اور سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر پن ٹیلی ویژن۔ میں نازیہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔